لغة الضاد الجميلة أنت أملي وحبي، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي. لغة الضاد الجميلة أنت أملي وحبي، فيك ألفاظ أصيلة جمعت. بسم الله الرحمن الرحیم. اسالیب متداولۃ فی المنع والنہی. اسالیب جمع اسلوب، اسلوب کی جمع اسالیب ہے. متداولۃ، متداولۃ ای مستعملۃ، آپس میں گفتگو میں جو مختلف قسم کے طریقے رائج ہیں. فی المنع والنہی، کسی کو روکنے کے لیے، کسی کو روکنا ہو کسی کام سے کہ یہ کام مت کرو، تو اس کے لیے یہ بات مختلف انداز میں عربی میں کیسے کریں گے. مثلا احذر المکر والخداع فإن مغبتهما وخیمة. ابتعد عن المکر والخداع فإن عاقبتهما شنیعة. کف عن المکر والخداع فإنهما من الصفات السیئة. اب یہ دو تین طریقے سے تین جملے بیان ہوئے اور تینوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے. احذر المکر والخداع معنی بچو مکر سے، خداع سے. مکر کا مطلب فریب اور خداع کا مطلب دھوکہ. تو فرمایا کہ دھوکہ دینے سے اور مکر فریب کرنے سے، چال چلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإن مغبتهما وخیمہ، اس لیے کہ اس کا جو انجام ہے وہ ان دونوں کا وہ بہت برا ہے. وخیمۃ برا ہے. ابتعد عن المکر والخداع، مکر اور خداع سے، مکر و فریب سے، دھوکہ بازی سے بچو، اس سے دور رہو. فإن عاقبتهما شنیعہ، اس لیے کہ اس کا انجام برا ہے. کف عن المکر والخداع، کف من رک جاؤ، عن المکر والخداع مکر سے یعنی دغا بازی سے، والخداع اور دھوکے بازی سے. فإنهما من الصفات السیئہ، اس لیے کہ یہ دونوں بری صفات میں سے. احذر سوء الادب فإنه منقصۃ. ابتعد عن اساءة الادب فإنها منقصۃ. کف عن سوء الادب فإنه منقصۃ. احذر سوء الادب بمعنی بے ادبی سے بچو. فإنه منقصۃ، اس لیے کہ یہ عیب ہے، بری بات ہے. ابتعد عن اساءة الادب، بے ادبی سے دور رہو. فإنها منقصۃ، اس لیے کہ یہ عیب کی بات ہے اور بری بات ہے. کف عن سوء الادب فإنه منقصۃ، بے ادبی سے دور رہو اس لیے کہ یہ عیب ہے، منقصہ ہے. احذر من ان تتکفف الناس وإن مست بك الحاجة. ابتعد عن تکفف الناس وإن مست بك الحاجة. کف عن تکفف الناس وإن مست بك الحاجة. احذر بچو، من ان تتکفف الناس اس بات سے کہ تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تکفف الناس بمعنی لوگوں سے سوال کرنا، بھیک مانگنا، ہاتھ پھیلانا. وإن مست بك الحاجة، اگرچہ آپ کو بہت زیادہ حاجت ضرورت ہو، بہت زیادہ ضرورت آپ کو پیش آئی ہے، تب بھی اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ لوگوں سے مانگو. ابتعد عن تکفف الناس وإن مست بك الحاجة، آپ اپنے آپ کو بچاؤ، دور رہو. ابتعد دور رہو، عن تکفف الناس لوگوں سے مانگنے سے. وإن مست بك الحاجة، اگرچہ آپ کو بہت ضروری کام ہو، ضروری حاجت پیش آئے. کف عن تکفف الناس، لوگوں سے سوال کرنے سے اپنے آپ کو روک دو. وإن مست بك الحاجة، اگرچہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہو. طيب احذر المبالغة في نقل الأخبار فإنها نوع من الكذب. ابتعد عن المبالغة في نقل الأخبار فإنها نوع من الكذب. كف عن المبالغة في نقل الأخبار فإنها نوع من الكذب. ایک ہی جملہ ہے، مختلف طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بچاؤ مبالغہ کرنے سے، خبروں کو نقل کرنے میں. جب کوئی بات نقل کرنی ہو، خبر کسی کو دینی ہو، تو اس خبر کو دینے میں آپ مبالغہ زیادہ نہ کرو. فإنها نوع من الكذب، اس لیے کہ زیادہ مبالغہ کرنا بھی، اب بات کو ایک بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرنا، فرمایا یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. ابتعد عن المبالغة في نقل الأخبار فإنها نوع من الكذب، دور ہو جاؤ مبالغہ کرنے سے خبریں نقل کرنے میں. فإنها نوع من الكذب، اس لیے کہ یہ جھوٹ کا ایک قسم ہے.
کف عن المبالغة فإن في نقل الأخبار فإنها نوع من الكذب. مبالغہ کرنے سے رک جاؤ خبریں بیان کرنے میں، اس لیے کہ یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے. الجملہ الخامسہ احذر بطر النعمة فإنه سبب انقطاع الرزق. ابتعد عن بطر النعمة فإنه سبب انقطاع الرزق. کف عن بطر النعمة فإنه سبب انقطاع الرزق. ایک ہی طرح کا جملہ ہے جسے مختلف اسلوبوں سے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا کہ نعمت کی ناشکری سے بچو اس لیے کہ یہ روزی کے کاٹنے کا سبب ہے. روزی ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے اس کی وجہ سے. ابتعد عن بطر النعمہ، نعمت کی ناشکری سے بچ جاؤ. فإنه سبب انقطاع الرزق، اس لیے کہ یہ روزی کے ختم ہونے کا، کاٹنے کا، کٹنے کا سبب ہے. روزی کٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے. کف عن بطر النعمت، بطر نعمت کی ناشکری سے بچ جاؤ. فإنه سبب انقطاع الرزق، اس لیے کہ یہ روزی کے ختم کرنے کا، روزی کے کاٹنے کا سبب ہے. فهذه الجمل الخمسة تحفظونها إن شاء الله، وبهذه الطريقة يمكن أن تتعلموا أساليب مختلفة في المنع والنهي. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله وأعزكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.